السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے سپہ سالار زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے ہمارے ایلچی حارث بن عمیر کے قاتل عمرو بن شرجیل کو قتل کیا جائے، پھر موتا اور گردنواہ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام قبول کر لیں، انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اس طرح موتا کے مقام پر بڑی خونریز لڑائی ہوئی اور 3000 مجاہدین نے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دے کر حارث بن عمیر کے قتل کا انتقام لے لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام فارس پہنچا، اس وقت فارس کا بادشاہ کسریٰ پرویز تھا۔ پرویز کا غرور اور تکبر مشہور تھا۔ اس وقت فارس بہت بڑی جنگی طاقت تھی اور فارس کی سلطنت عرب کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ کسریٰ پرویز کے متعلق تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ عرب کے جو علاقے سلطنت فارس میں شامل نہیں تھے، پرویز انہیں بھی اپنی عملداری میں سمجھتا تھا۔ اس وقت کسریٰ پرویز اپنے دربار میں تخت طاؤس پر بیٹھا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایلچی آیا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ پرویز نے پوچھا۔ شرف باریابی کسریٰ اعظم، دربان نے جواب دیا۔ شاید کوئی پیغام لایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیوں نہیں آیا؟ کسریٰ پرویز نے رونت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا اپنے آپ کو کسی ملک کا بادشاہ سمجھتا ہے کہ خود نہیں آیا؟ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے اللہ کا رسول مان لیا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ مدینہ ہمارے قدموں میں پڑا ہے۔ بلاؤ اس ایلچی کو۔ تاریخ میں اس ایلچی کا نام نہیں ملتا۔ بہرحال وہ صحابہ کرام میں سے تھے۔ وہ کسریٰ کے دربار میں داخل ہوئے۔ درباری شان و شوکت سے وہ ذرا سا بھی مرعوب نہ ہوئے۔ سلامتی ہو تجھ پر اے شہنشاہ فارس، ایلچی نے کہا، اور رحمت ہو تجھ پر اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ ہم تجھے اس لیے معاف کرتے ہیں کہ تو کسریٰ کے دربار کے آداب سے واقف نہیں۔ کسریٰ پرویز نے کہا، جو سر یہاں آ کر جھکتا نہیں وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لا، پیغام دے، کیا ہے؟ ایک درباری نے آگے بڑھ کر ایلچی سے پیغام لیا اور کسریٰ پرویز کے ہاتھ میں دے دیا۔ کسریٰ نے پیغام پڑھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ سب سن لو، کسریٰ پرویز نے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، عرب کے اس بدو نے ہمیں لکھا ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ درباریوں نے اپنے شہنشاہ کی خوشنودی کے لیے قہقہہ لگایا۔ کسریٰ پرویز نے پیغام پھاڑنا شروع کیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے۔ ان ٹکڑوں کو اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور ہتھیلی کو اپنے منہ کے قریب کر کے زور سے پھونک ماری۔ پیغام کے پرزے ہوا میں اڑے اور بکھر کر دربار کے فرش پر گرے۔ تو جا سکتا ہے، پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی سے کہا۔ ہم نے پیغام کا جواب دے دیا ہے۔ اگر کسریٰ سوچ کر جواب دیتا تو اس میں اسی کی بھلائی تھی، ایلچی نے کہا۔ اللہ تیرا نگہبان ہو۔ ایلچی وہاں سے نکل آیا۔ ایک تیز رفتار قاصد کو فوراً بلاؤ، کسریٰ پرویز نے کہا۔ اس کے آنے تک پیغام لکھو۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی تصنیف الفاروق میں لکھتے ہیں کہ کاتب فوراً آگے آ گیا اور لکھنے بیٹھ گیا۔ یہ پیغام یمن کے حاکم بازان کو لکھا گیا۔ یمن فارس کی عملداری میں تھا۔ کسریٰ نے بازان کو لکھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا غلام ہے، اس نے ہماری توہین کی ہے، ہمیں اسلام قبول کرنے کو کہا ہے، اسے فوراً گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کرو۔ یہ پیغام کئی دنوں کی مسافت طے کر کے حاکم یمن بازان تک پہنچا۔ اس نے پڑھا اور گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اس کے پاس اس کا ایک جرنیل بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بازان کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا۔ کسریٰ کو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ مدینہ پر حملہ کرو۔ جرنیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ادھر مدینہ میں ایلچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ کسریٰ پرویز نے پیغام کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جس وقت کسریٰ پرویز کو یہ پیغام دیا گیا تھا، اس وقت اس کا ایک بیٹا شیرویہ دربار میں موجود تھا۔ وہ خوبصورت جوان تھا۔ اس کی نظریں اس حسین اور نوجوان لڑکی پر بار بار جاتی اور کچھ دیر اس کے چہرے پر جمی رہتی تھیں جو کسریٰ کے پہلو میں تخت طاؤس پر بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی جو حسن اور شباب کا ایک شاہکار تھی، پرویز سے نظریں چرا کر شیرویہ کو دیکھ لیتی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ جاتا، اور جب کسریٰ اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں مسلتا یا جب لڑکی کے عریاں شانوں پر بکھرے ہوئے گہرے بادامی رنگ کے ریشم جیسے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتا تو لڑکی کا تبسم یوں مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتا جیسے کلی کھل کر پھول بن گئی ہو۔ اس لڑکی کا نام ازدیبہ تھا۔
اور کسرا پرویز اسے پیار سے آزدی کہتا تھا۔ اسے دربار میں اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا اور درباریوں کے ساتھ باتیں کرتے ازدیبا کے ہاتھوں اور بالوں سے کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے ایک عادت یہ بنا لی تھی کہ جب کسی کو سزائے موت سناتا تو ازدیبا کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا لیتا اور اس طرح مسکراتا جیسے اس نے ازدیبا کی فرمائش پوری کی ہو۔ ازدیبا یوں کھل کر مسکراتی جیسے کسی کی موت کا فیصلہ سن کر اسے دلی خوشی ہوئی ہو۔ کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ پرویز کا بیٹا شیرویہ ہرنوں کے شکار کے لیے گیا۔ اس کے ساتھ 20-22 آدمی تھے، جن میں کچھ اس کے محافظ تھے، ملازم تھے، 3-4 خوشامدی حاکم اور ایک سالاری کے عہدے کا آدمی تھا۔ شیرویہ گھوڑے سے اترا، چھپ چھپ کر آگے گیا اور ایک ہرن پر تیر چلایا۔ ہرن جسم میں تیر لے کر دوڑ پڑا۔ شیرویہ دوڑ کر پیچھے آیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ایڑ لگا دی۔ ہرن زخمی ہونے کے باوجود دور نکل گیا۔ شیرویہ کا گھوڑا اس تک پہنچ گیا۔ شیرویہ نے گھوڑا ہرن پر چڑھا دیا اور اسے گرا لیا۔ شیرویہ کے ساتھ اس کے محافظ تھے، انہوں نے مرے ہوئے ہرن کو اٹھا لیا اور شیرویہ اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ ان کے قریب پہنچا تو اس کے ساتھیوں نے داد و تحسین کے نعرے لگانے شروع کر دیے، جیسے اس نے ہرن کو نہیں بلکہ شیر کو اس کے ساتھ خالی ہاتھ لڑ کر مارا ہو۔ شیرویہ داد و تحسین کے اس خوشامدی ہنگامے سے بے نیاز ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو وہاں ایک آدمی کے پاس کھڑی تھی اور اس آدمی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ آدمی کوئی اجنبی تھا، اس کے ساتھ 2 اور اجنبی آدمی تھے۔ ان تینوں نے آگے آ کر اور جھک کر شیرویہ کو سلام کیا۔ کون ہے یہ؟ شیرویہ نے اپنے افسروں سے پوچھا۔ ہم مسافر ہیں، ان اجنبیوں میں سے ایک نے کہا۔ بغداد جا رہے ہیں، ہم وہیں کے رہنے والے تاجر ہیں۔ ہم آپ ہی کی رعایا ہیں، ان میں سے ایک اور نے کہا۔ یہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ شیرویہ شکار کھیلنے آئے ہیں، آپ کو دیکھنے کی ایسی تمنا تھی کہ ہم رک گئے۔ یہ سنا تھا کہ شہزادہ شیرویہ اتنا خوبصورت جوان ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ نظریں کسی اور طرف کر ہی نہیں سکتا۔ تیسرے اجنبی نے کہا، اور ہم نے لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ سلطنت فارس کا شہنشاہ شیرویہ کو ہونا چاہیے۔ اور یہ لڑکی تم میں سے کس کی بیٹی ہے؟ شیرویہ نے پوچھا۔ تینوں تاجروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خسر پسر کی۔ شیرویہ کے ساتھ فارس کی فوج کا جو جرنیل آیا ہوا تھا اس نے شیرویہ کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ شیرویہ جرنیل کے ساتھ ذرا پرے چلا گیا۔ یہ لڑکی ان میں سے کسی کی بھی بیٹی نہیں۔ جرنیل نے شیرویہ کو بتایا، یہ سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ہم ان سے پوچھ چکے ہیں۔ اس لڑکی کا باپ مر گیا تو ماں نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی کو آپ دیکھیں، کیا اتنی خوبصورت لڑکی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے؟ سوتیلے باپ کی نیت اس لڑکی پر خراب ہو گئی، ماں اسے باپ سے بچاتی رہی۔ اتفاق سے ماں کو ان تاجروں کا پتہ چلا کہ بغداد میں ایک اعلیٰ حاکم ایک بہت ہی خوبصورت اور نوجوان بیوی کی تلاش میں ہے۔ ماں نے ان تاجروں کو جاننے والے 2-3 شرفا کی یقین دہانی اور ضمانت پر لڑکی کچھ رقم کے عوض ان کے حوالے کر دی۔ اب یہ لڑکی کو بغداد لے جا رہے ہیں، ان سے پوچھو لڑکی کی کیا قیمت لیتے ہیں۔ شیرویہ نے کہا، اور انہیں ساتھ لے چلو، میں انہیں قیمت ادا کروں گا۔ تاجروں نے اتنی زیادہ قیمت بتائی جو شیرویہ جیسا شہزادہ بھی سن کر حیران ہو گیا۔ میں چاہوں تو لڑکی کو بلا قیمت یہیں رکھ سکتا ہوں، شیرویہ نے کہا، اور تم بغداد کبھی نہیں پہنچ سکو گے۔ ہونے والے کسرا سے ہمیں ایسی بے انصافی کی توقع نہیں تھی، ایک تاجر نے کہا۔ عشق انصاف اور بے انصافی میں تمیز نہیں کیا کرتا، شیرویہ نے کہا۔ مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے، ہم نے اس لڑکی کی جو قیمت ادا کی ہے وہ تو ہمیں ملنی چاہیے، تاجروں میں سے ایک نے کہا۔ لڑکی یہ گفتگو سن رہی تھی، وہ دوڑ کر شیرویہ کے پاس آ گئی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لڑکی نے شیرویہ کے آگے 2 زانو ہو کر اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے کہا، یہ لوگ مجھے رقاصہ بنا کر دولت کمائیں گے اور میری عصمت کے ساتھ کھیلیں گے۔ میں ان کی ملکیت نہیں، میں کسرا کے شہزادے سے انصاف اور تحفظ چاہتی ہوں۔ کیا شہزادہ مجھے اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں؟ شیرویہ نے کہا، میں نے تمہیں اپنے دل میں پناہ دے دی ہے۔ شیرویہ نے لڑکی کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر اپنے ساتھ چپکا لیا۔ تم تینوں، شیرویہ نے لڑکی کو اپنے سامنے سے ہٹا کر کہا، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور اپنی منزل کی راہ لو۔ حکم عدولی کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ تینوں تاجر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہی جرنیل اور وہی حاکم اعلیٰ جو شیرویہ کے ساتھ شکار پر گئے تھے، کسرا پرویز کے پاس بیٹھے اس کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ آج ہمارا شہزادہ شیرویہ شکار کھیلنے گیا تھا، پرویز نے کہا، اور سنا ہے تم سب اس کے ساتھ تھے۔ ہاں کسرا اعظم، جرنیل نے کہا، شہزادہ نوجوان ہے، ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کیا شکار کیا؟ ایک ہرن کسرا اعظم، ایک حاکم نے جواب دیا۔
ہم آپ کے ساتھ شہزادے کی شکار کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں، جرنیل نے کہا۔ شہزادہ شیرویہ ایک نوجوان لڑکی کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ جرنیل نے تفصیل سے سنایا کہ یہ لڑکی اس کے ہاتھ کس طرح لگی تھی، پھر کہا، لڑکی اتنی خوبصورت ہے کہ شہزادہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا۔ سلطنت فارس دشمنوں میں گھری ہوئی ہے۔ ان حالات میں ایک شہزادے کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح آزادی سے کسی لڑکی کو محل میں لے آئے۔ کیا تم سب نے اسے روکا نہیں تھا؟ کسریٰ پرویز نے پوچھا۔ بہت روکا تھا کسریٰ اعظم، جرنیل نے کہا، لیکن ہم اسے حکم نہیں دے سکتے تھے، اس پر جبر نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک شہزادے کی یہ حرکت کسریٰ جیسی عظیم شخصیت کے لیے ناقابل برداشت ہوگی، لیکن ہم آپ کا نمک کھاتے ہیں۔ ہمارے جان و مال عظیم سلطنت فارس کے وقار اور توسیع کے لیے وقف ہیں۔ جرنیل ابھی بول رہا تھا کہ ایک اعلیٰ حاکم نے پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہی وہ جرنیل تھا اور یہی وہ اعلیٰ حاکم تھے جو شکار پر شیرویہ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ان تینوں تاجروں سے یہ لڑکی چھیننے میں شیرویہ کی حوصلہ افزائی کی اور تاجروں کو بھگا دیا تھا۔ اور جب وہ لڑکی کو ساتھ لیے شکار سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے شیرویہ کی ایسی مادہ سرائی کی تھی کہ اسے فارس کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ تخت طاؤس پر شیرویہ ہی اچھا لگتا ہے، اور شہزادے کے ساتھ یہ ملکہ، زرتشت کی قسم ایسا خوبصورت جوڑا۔ رعایا شہزادہ شیرویہ کو دیکھتی ہے تو سر تعظیم اور عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ شیرویہ پر ایک تو اتنی حسین لڑکی کا نشہ طاری تھا، اس نشے میں فارس کے اعلیٰ افسروں کے خوشامدانہ الفاظ اضافہ کر رہے تھے۔ شیرویہ کا سینہ پھیلتا اور سر اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یقیناً اپنے آپ کو فارس کا شہنشاہ سمجھنے لگا ہوگا۔ ان حاکموں نے اسے اس کے باپ کے خلاف بھی بھڑکایا تھا، اور پھر شیرویہ کو بھی یقین دلایا کہ اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جائے گا کہ وہ ایک لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ انہوں نے لڑکی کو ایک بڑے اچھے گھر میں چھپا لیا اور شیرویہ سے کہا کہ لڑکی اسے رات کو فلاں باغ میں ملے گی۔ رات کو یہی حاکم شیرویہ کے باپ کو اس کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ کسریٰ پرویز غصے سے اٹھا اور بولا، لڑکی اسی کے ساتھ ہوگی۔ نہیں کسریٰ اعظم، ایک حاکم نے کہا، لڑکی کو اس نے اپنے ساتھ نہیں رکھا، اس وقت وہ دونوں فلاں باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس نے پرویز کو وہ جگہ بتا دی۔ کسریٰ پرویز اکیلا ہی چل پڑا۔ کیا شیرویہ ایسی جرت کرے گا کہ ابھی باپ کو قتل کر دے؟ جرنیل نے شہری حاکموں سے کہا۔ قتل نہ کیا تو باپ بیٹے میں دشمنی تو پیدا ہو جائے گی، ایک حاکم نے کہا، اور ہم اس دشمنی کو پکا کر دیں گے، ایک اور حاکم نے کہا۔ لڑکی کو پکا رہنا چاہیے، جرنیل نے کہا، اس کی ذرا سی کوتاہی راز فاش کر دے گی، یہ نہ بتا دے کہ ہم نے اسے چھپایا تھا۔ میں نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا، ایک بوڑھے حاکم نے کہا، اور ڈرایا بھی بہت ہے۔ اب جو ہوتا ہے دیکھتے رہو، جرنیل نے کہا، معاملہ بگڑ گیا تو بھگت لیں گے۔ کسریٰ پرویز کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ محل کا وہ باغ جنت نظیر تھا۔ چاندنی اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ وسط میں ایک چشمہ تھا جس کی شفاف سطح پر چاند نے چاندنی کے چمکتے ذرے بکھیر رکھے تھے۔ پھولوں کی مہک مردہ جسموں میں نئی روح پھونکتی تھی۔ حسین خواب سے زیادہ حسین باغ میں چشمے کے کنارے دو خوبصورت انسان ایک دوسرے کے ساتھ یوں چپک کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک ہی جسم ہو۔ ایک شیرویہ تھا اور دوسری وہ لڑکی تھی جسے شیرویہ جنگل سے لایا تھا۔ لڑکی نے اپنا نام ازدیوہ بتایا تھا۔ یہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے۔ شباب اور عشق کا خمار انہیں دنیا و مافیہا سے بہت دور لے گیا تھا۔ مجھے کب تک چھپائے رکھو گے؟ ازدیوہ نے سرگوشی کی۔ چند دن، شیرویہ نے کہا، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ کیا شاہی خاندان میں مجھے قبول کر لیا جائے گا؟ ازدیوہ نے شیرویہ سے ذرا الگ ہو کر کہا۔ میں رعایا میں سے ہوں، میرا کوئی وارث بھی نہیں۔ ایک آدمی کو تمہارا باپ بنایا جائے گا، شیرویہ نے کہا۔ اسے عراق یا شام کے کسی قبیلے کا سردار ظاہر کیا جائے گا۔ شکار پر جو افسر میرے ساتھ تھے وہ ایسا انتظام کریں گے کہ تم اس کے ساتھ محل میں آؤ گی۔ یہ افسر میرے باپ سے کہیں گے کہ شیرویہ کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ میرے باپ کو قائل کر لیں گے۔ وہ میرے باپ کو بتائیں گے کہ لڑکی کا باپ بہت امیر اور وسیع اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور اپنے علاقے میں وہ سلطنت فارس کا ایک مضبوط ستون ہے۔ ان پر ایک سایہ پڑا جسے ان دونوں نے شاید اس لیے نظر انداز کر دیا ہوگا کہ بادل کا ٹکڑا چاند کے آگے آ گیا ہے، لیکن سایہ ان کے اوپر سے گزرا نہیں، ان کے اوپر ہی ٹکا رہا۔ کسریٰ پرویز کی سلطنت کے ستون بہت مضبوط ہیں شہزادے، سائے میں سے آواز آئی۔ شیرویہ اور ازدیبہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کسریٰ پرویز ان کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے ازدیبہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ شیرویہ اپنے باپ اور ازدیبہ کے درمیان آ گیا۔ میرے ساتھ بات کریں، شیرویہ نے کہا۔ اسے میں لایا ہوں، یہ مجھے نہیں لائی۔ پرویز نے ایک آدھ قدم پیچھے ہٹ کر شیرویہ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔
کیا تو نے کبھی کسی کو کسرا کے راستے میں آتے دیکھا ہے؟ کسرا پرویز نے کہا، احمق شہزادے، کیا میں اسی عمر میں تجھے اس طرح ایک لڑکی میں گم ہوتے برداشت کر لوں گا کہ تجھے دنیا کا ہوش ہی نہ رہے؟ چلا جا یہاں سے، آج سے تو محل سے باہر نہ نکلے۔ پرویز لڑکی کو ساتھ لے کر چلا اور شیرویہ وہیں کھڑا وہ گال ملتا رہا جس پر اس کے باپ کا تھپڑ پڑا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کسرا پرویز کے سونے کے کمرے میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ کیا تم میرے اس بیٹے کو چاہتی ہو؟ پرویز نے پوچھا۔ اگر میں نے آپ کے بیٹے کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ازدیبا نے کہا۔ اگر میں تم سے ناراض ہوتا تو میں تمہیں اس پلنگ پر نہ بٹھاتا، پرویز نے کہا۔ جو کہنا ہے وہ کہہ دو۔ آپ کا یہ بیٹا احمق ہے، ازدیبا نے کہا۔ اسی عمر میں عیاشی میں پڑ گیا ہے، مجھے زبردستی میرے باپ سے چھین لایا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی عمر کے 3-4 آدمی تھے، ان سب نے اسے بہت روکا، لیکن اس نے سب کو ڈانٹ کر کہا کہ میں کسرا کا بیٹا ہوں، رعایا کی ہر لڑکی میری ملکیت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے مجھے روکا وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ تم نے ٹھیک کہا ہے لڑکی، کسرا پرویز نے کہا۔ ہمارا یہ شہزادہ احمق ہے، کیا تم ہمارے پاس رہنا پسند کرو گی یا اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہو گی؟ کیا فارس کے شہنشاہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے قابل سمجھتے ہیں؟ ازدیبا نے التجا کے لہجے میں کہا۔ تم جیسے پھول کو کون اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھنا چاہے گا، پرویز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ کا دل اتنا کشادہ اور مشفق ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، ازدیبا نے کہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، لیکن مجھے شہزادے سے خوف آتا ہے، وہ مجھے قتل کرا دے گا۔ ہم نے اسے محل میں نظر بند کر دیا ہے، کسرا پرویز نے کہا۔ وہ محل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، باغ میں گھوم پھر سکتا ہے، اور تم ہر وقت میرے ساتھ رہو گی۔ ازدیبا کی وہ رات کسرا پرویز کے ساتھ گزری۔ اگلے روز پرویز نے شیرویہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ محل سے باہر نہیں جا سکتا اور محل کے اندر اور حرم کے کمروں کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا۔ شیرویہ نے باپ کو کھری کھری سنا دی۔ باپ بیٹے میں خاصی بد کلامی ہوئی۔ میں تمہارا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا، کسرا پرویز نے کہا، اور معاف کرنے والوں میں سے میں بھی نہیں ہوں، شیرویہ نے کہا۔ اسی روز ان حاکموں میں سے ایک جو شیرویہ کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے تھے شیرویہ سے ملا۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، حاکم نے شیرویہ سے کہا۔ کسرا کو چاہیے تھا کہ اس لڑکی کو محل سے نکال دیتا، لیکن لڑکی آپ سے چھین کر اپنے پاس رکھ لی ہے۔ میں نے کسرا کو اپنا باپ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، شیرویہ نے کہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسرا پرویز عیش و عشرت میں گم ہوتا چلا جا رہا ہے، حاکم نے کہا۔ ادھر مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے ہیں، رومی الگ ہمارے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں۔ ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں، صرف آپ ہیں جو سلطنت فارس کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ پھر دوسرے حاکم باری باری شیرویہ سے ملے اور اس کے ساتھ اس کے باپ کے خلاف باتیں کی۔ جرنیل نے تو اسے بہت ہی زیادہ بھڑکایا۔ سب اسے کہتے تھے کہ اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر رہا ہے۔ شیرویہ نوجوان تھا، اس لیے ازدیبا جیسی حسین لڑکی کے متعلق اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو گئے۔ وہ اب کسرا پرویز کو باپ نہیں بلکہ رقیب کہتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پرویز کو کہیں باہر جانا تھا، وہ چلا گیا تو ایک رات باغ کے ایک گوشے میں شیرویہ اور ازدیبا کی ملاقات ہوئی۔ مجھے اپنے بوڑھے اور ظالم باپ سے آزاد کراؤ، ازدیبا روتے ہوئے بار بار شیرویہ سے کہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ آئی تھی، میں تمہاری ہوں، اگر تمہارے باپ نے مجھے نہ چھوڑا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نہیں مرو گی، شیرویہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کسرا پرویز مرے گا اور وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ یہی ازدیبا کسرا پرویز کے ساتھ ہوتی تھی تو اسے شیرویہ کے خلاف مشتعل کرتی رہتی تھی۔ اس کے نتیجے میں پرویز شیرویہ کو بہانے تراش کر ڈانٹ دیتا اور اس پر پابندیوں میں اضافہ کر دیتا تھا۔ کسرا پرویز 4-5 دنوں بعد واپس آیا۔ اس عرصے میں ازدیبا 2 بار شیرویہ سے ملی۔ اس نے اپنے دلکش جسم اور قیامت خیز شباب کی حرارت سے اور زبان کے جادو سے بیٹے کو باپ کا جانی دشمن بنا دیا۔ اس دوران جرنیل اور 4-5 اعلیٰ افسر شیرویہ سے ملتے رہے اور اس کے دماغ پر نقش کر دیا کہ کسرا فارس وہی ہے، اس کا باپ سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ کسرا پرویز واپس آ گیا۔ 1-2 دنوں بعد وہ دربار میں ازدیبا کو ساتھ لیے تخت طاؤس پہ بیٹھا تھا۔ شیرویہ بھی دربار میں موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الجی پیغام لے کر آ گیا جو کہ پرویز نے پھاڑ کر اس کے پرزے پرزے بکھیر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حاکم یمن کو حکم بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا
اللہ نگہبان.